اندھیرے میں کیے جانے والے عملیات ایک اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتے ہیں جو انسان جب تنہائی میں مکمل طور پہ کسی چیز پہ دھیان مسکور کر کے عمل کرتا ہے تو یہ اپنا اثر اس حد تک قائم کرتے ہیں کہ انسان اس کی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو ایک عجیب سی کیفیت میں محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات اسے ایسی مخلوقات دکھائی دیتی ہیں جو اس نے اس سے قبل نہ دیکھی ہوں، اور بعض اوقات انسان وہ اندھیرے میں روشنی کے تاثرات یا دیگر چیزوں کے تاثرات یا نشانیاں نظر آتی ہیں۔ آج کے خاص عمل میں جو کہ اگر آج آپ شروع کرتی ہیں کہ عام طور پہ رمضان المبارک میں شروع کیا جاتا ہے، عام دنوں میں شروع کرنا ہو تو جمعہ کا دن اس کو شروع کیا جاتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب کی نماز کے بعد اسے کسی وقت بھی شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن رات کے وقت، جیسے میں نے کہا، رات کے وقت کرنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا، سب سے پہلے یہ بات ہے۔ نہیں تو بعض ایسے عملیات ہوتے ہیں یا ایسے کلمات پڑھے جاتے ہیں، سفلی عملیات ہوتے ہیں جن میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض ایسے عملیات کیے جاتے ہیں کہ چلے کی صورت میں عملیات کو کیا جاتا ہے، اس کے بعد جنات کی جب حاضری ہو جاتی ہے تو ان کو قابو میں لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان کے پیچھے کسی مرشد کی، کسی عامل کامل کی نظر نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، تو انسان بعض اوقات ان چیزوں کو بس میں کرنے کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو بے کس اور بے بس کر بیٹھتا ہے۔ تو آج جو عمل میں بتاؤں گا یہ اللہ کے فضل سے ایک بڑا خاص، بڑا نورانی عمل ہے۔ اس کو جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس کو روشنی کے آثار، روشنی کی نشانیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان اندھیرے میں بیٹھ کے کرتا ہے، ٹائم مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر رات کے وقت کرے تو روزانہ رات کو کرے، دن کو کرے روزانہ دن کو کرے، دوپہر کو کرے تو روزانہ دوپہر کو کرے۔ نیت یہ کرے کہ انسان 21 دن یا 41 دن مکمل کرے گا۔ بہنیں اس دوران ناپاکی کے دن نکال کے وہ دن بعد میں پورے کرے گی۔ اللہ کے فضل سے ایک بہن نے یہ عمل اس صورت میں نے اسے دیا جب اس کے دو مسائل، خاص قسم کے مسائل تھے۔ ایک، شوہر کا کاروبار جو ہے وہ نہیں چل پا رہا تھا۔ دوسرا، جب کاروبار یا تنگ دستی گھر میں ہو، اس کے بعد گھر میں جھگڑے ہونا یہ عام سی بات ہے۔ بہن کے مطابق جب آپ کے چینل پہ آئی، اس کے ذریعے آپ سے رابطہ کیا، اس وقت میں نے صرف اور صرف آپ کو اپنے مالی حالات کے بارے میں اور تھوڑا سا زواجی زندگی کے جھگڑوں کے بارے میں بتایا، تو آپ نے مجھے یہ جواب دیا کہ یہ جھگڑے مالی حالات کی خرابی کی وجہ سے ہیں، اور میں نے اس پہ بے شک سوچا، اور ایسا ہی ہے۔ جب بھی جھگڑا ہوا شوہر سے مالی حالات یا کس پیسوں کا تقاضا کرنے پہ ہوا، آپ نے مجھے ان اللہ لقوی عزیز اس کا وظیفہ بتایا۔ آپ نے مجھے کہا کہ اگر کوئی انسان اس وظیفہ کی خاص ترتیب سے تسبیح کرتا ہے، تسبیح اس طرح کی جاتی ہے کہ 33 دفعہ پڑھا جائے گا۔ اس کو شروع میں درود پاک پڑھے، 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 33 دفعہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد 33 دفعہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد پھر 33 دفعہ پڑھا جائے گا۔ دوسری بات قل اعوذ برب الناس یہ پڑھی جائے گی 3 دفعہ۔ اس کے بعد پھر 33 دفعہ۔ اس طرح آخر میں جب آپ پڑھیں گے تو سورہ کوثر پڑھیں گے 3 دفعہ، اور آخر میں پھر 33 دفعہ اس کو پڑھا جائے گا۔ 33 دفعہ اس کو کر کے آپ نے پڑھنا ہے، 3 دفعہ 33 دفعہ۔ آخر میں سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے 3 دفعہ دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ روزانہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلے دن کریں گے، آپ کو خواب میں روشنی نظر آئے گی، آہستہ آہستہ یہ روشنی جو ہے وہ آپ کو جب عمل کر رہے ہوں گے اس دوران بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان منہ سے جو نکالتا ہے اللہ کے فضل سے
اللہ کے کرم سے وہ بات پوری ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ عمل مکمل ہوگا تو بات پوری ہوگی۔ انسان میں پہلے دن سے عمل جب شروع کرتا ہے اس میں خاص تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تبدیلی ایسی ہوتی ہے جیسے بہن نے اپنا مسئلہ بتایا، اس نے یہ عمل کیا تو اس کے بعد وہ بہن کہتی ہے کہ سب سے پہلے میرے مالی حالات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ میرے شوہر کا کاروبار جو کئی سال سے بند ہوتا جا رہا تھا، 3 کاروبار بدل چکا تھا، وہ بہتر ہوئے تو میری ازواجی زندگی میں بھی سکون آ گیا۔ اس کے بعد میری بچی کے رشتوں کا مسئلہ تھا، میں عمل یہ کر رہی تھی، جو اللہ سے مانگا یہ حاصل ہوا۔ اس عمل کے بارے میں خاص کتاب سے یہ عمل بتا رہا ہوں، تمام عملیات خاص کتاب سے ہی میں بتاتا ہوں، عام عملیات نہیں ہوتے۔ اس عمل کو بھی میں خاص کتاب ستارہ گنجینا اسرار العملیات کتاب میں سے میں بتا رہا ہوں، بڑی خاص کتاب ہے۔ اس کتاب میں اس کا بڑا خاص ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی تمام حاجات پوری ہوں، وہ روحانیات کی منازل طے کرتا جائے، اللہ کی قربت جو ہے وہ حاصل کرتا جائے، تو اس عمل کو معمول بنا لے۔ اگر 21 دن 41 دن پورا کر لے تو اس کے بعد بھی پھر اس کی تعداد کھلا پڑا جائے۔ اس کی پھر تعداد مقرر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، وقت مقرر پہ نہ بھی پڑھ سکیں، جب وقت ملے اس کو پڑھتے رہیں۔ آپ کی مزید جو ہے وہ روحانیات کی منازل طے ہوتی جائے گی۔ باقی چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں۔ فائدہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور وظیفہ بک چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، خاص عملیات وہاں پہ بھی میں بتا رہا ہوں۔